السلام علیکم لسنرس، آئی ایم ریئلی سوری میں 2 دن سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ میں بہت زیادہ بیمار تھی اور مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی ریکارڈنگ کرنے کی، اس لیے آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ سن لیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا یہ تھا کہ خولا گئی ہوئی ہوتی ہے نا عدالت، تو پھر بدر اس سے بلواتا ہے۔ پہلے تو وہ جاتی نہیں ہے، لیکن وہ کہیں سے گزر رہی ہوتی ہے تو بدر اس کو پکڑ لیتا ہے اور ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اس کو، اور پھر اس سے بات کرتا ہے۔ پھر خولا اس کو بتاتی ہے کہ تم نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، اور وہ سن کر تو بدر عبداللہ کا دل کرتا ہے کہ کاش اسے واقعی نہ رجب کو مارا ہوتا۔ یہ وہ ہوتا ہے۔ پھر خولا کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اچھے سینز ہیں، اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو جا کر سن لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے بعد بدر حریرہ کو کہتا ہے کہ نا وہ جو جمال الدین ہے نا، اس کے گھر والوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، جو مرضی کرو، اور ان کو کہو کہ دید لے لیں اور تاکہ میں کل تک رہا ہو جاؤں۔ تو وہ واقعی ایسے کرتا ہے۔ حریرہ کسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ بھی ایک لمبے سین ہے، بتانے بیٹھی تو دیر ہو جائے گی۔ تو ان شارٹ بدر بھی رہا ہو جاتا ہے، اور ہاں پھر خولا جو ہے کعب کو بتاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کو رجب نے بدر نے مارا تھا۔ تو کعب کو یہ سن کر دکھ ہوتا ہے کہ لائک تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ بدر قاتل ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید تم مجھے کبھی چوز ہی نہ کرتی۔ اس وجہ سے وہ دکھی ہو جاتا ہے، اور پھر خولا اپنی دادی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتی ہے۔ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر سن لیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جوگر سے نیچے پڑا پتھر دور پھینکتے اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا، دوسرے ہاتھ سے موبائل کو پکڑ رکھا تھا جو کان پر تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی۔ ہیلو، بالآخر اسپیکر کے پاس سے کسی کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ شام کے 4 بج رہے ہیں۔ بتانے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ تم نے نیند کاٹی تو میں وہاں آ کر تمہارا گلا کاٹ دوں گا، وہ سختی سے بولا تو حسیب کی نیند اڑ گئی۔ اس نے 100 بار اس وقت کو کوسا جب کعب سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ پوری رات بزی تھا، ابھی سو رہا تھا یار، وہ جمائے لینے کی بیچ بولا۔ جا کر منہ دھو کر آؤ، نیند اڑ گئی ہے میری۔ جا کر منہ دھو کر آؤ کہ ان لعنتوں کی پھٹکار صاف ہو جائے جو میں نے کل سے تمہیں بھیجی ہیں، وہ تب کر بولا۔ ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، میرے ایڈریس نہ ملنے پر وہ تمہاری طرف واپس پلٹ آئی ہوں گی، حسیب چمک کر بولا۔ وقت میرا ضائع مت کرو، جو کام بولا تھا وہ ہو گیا، وہ اکتایا۔ کون سے پیسے دیتے ہو جو مجھے یہ حکم چلا رہے ہو؟ اکاؤنٹ چیک کرو اپنا، خون پسینے کی کمائی سے کل ہی 10,000 بھیجے ہیں، ایک شرٹ بھی نہیں آتی ان پیسوں سے۔ حسیب اچھا، اس نے بیزاری سے بات کاٹی، پھر کچھ سنجیدہ ہوا۔ ویڈیو اور معلومات بھیج دی تھیں بدر عبداللہ کو۔ جہانزیب چودھری پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ فی الحال اپنے فارم ہاؤس پر بدر عبداللہ کی رہائی کا شوق منا رہا ہے۔ اور بدر عبداللہ وہ خاموش ہے؟ طوفان سے پہلے خاموشی ہی ہوتی ہے۔ 2-3 دن تک ہمیں جہانزیب چودھری کے جنازے کا اعلان جامع مسجد میں سنائی دے گا۔ حسیب، بدر جہانزیب چودھری کو نہیں مارے گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، چہرہ پر سوچ لگتا تھا۔ کیوں؟ حسیب ٹٹکا۔ وہ جہانزیب چودھری کو نہیں مارے گا حسیب، اسے سیاست آتی ہے، اس کا دماغ تیز ہے، وہ شاطر ہے اور چلاک بھی۔ وہ جانتا ہے کہ جہانزیب چودھری کو مارنا اسے فائدہ نہیں دے گا، دشمنی اپنی جگہ، لیکن وہ اسے نہیں مارے گا۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، حسیب گنگنایا۔ کعب کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ تم طنز بھی کہہ سکتے تھے۔ میں تعریف اور طنز میں فرق سمجھتا ہوں۔ ویسے جہانزیب چودھری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میری کیا دشمنی ہوگی؟ تم جہانزیب چودھری کو چھوڑو اور خاقان پر بھی نظر رکھو، وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس نے بات بدل دی۔ خاقان سے یاد آیا، تمہیں ایک بات بتانی تھی، وہ پراسرار لہجے میں بولا تو کعب سیدھا ہوا۔ کیا؟ بدر اپنے چچا کے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کروا رہا ہے، ظاہر ہے اسے علم ہو جائے گا کہ وہ اور جہانزیب چودھری ملے ہوئے تھے۔ یہ ہونا ہی تھا، اس کا سب سے پہلا شک خاقان پر ہی جاتا۔ ارے نہیں، وہ خاقان کے پرسنل اکاؤنٹس چیک کروا رہا ہے، اس کے دوستوں کی معلومات بھی۔ اس بار کعب کو چونکا، آنکھیں سکڑیں۔ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ ایسا جو تباہی لائے گا۔ تم ایسا کرو، نظر رکھو خاقان پر بھی اور بدر پر بھی۔ میرے اور کچھ کانٹیکٹس ہیں، میں بدر سے پہلے خاقان کی معلومات نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کعب، وہ کرن کھا کر پلٹا۔ پیچھے سیڑھیوں پر نین تارا کھڑی تھی۔ بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، موبائل کان سے لگاتے اس نے حسیب سے کہا، پھر کال کاٹ دی۔ نین تارا اب چل کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ خیریت؟ اس نے جانچتی نظروں سے نین تارا کو دیکھا، کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ خولا ٹھیک ہے؟ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ اسے کیا ہونا ہے؟
وہ ہنوز نین تارا کو غور سے دیکھ رہا تھا، چہرہ اب بھی کسی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ وہ چپ چپ سی ہے، مجھے لگا تم نے اسے کچھ کہا ہے۔ میں کیا کہوں گا اسے؟ عدالت میں تم نے بدر اور خولا کے بارے میں پوچھا تھا۔ دیکھو میں نے سچ صرف اس لیے بتایا تھا تاکہ تم خولا کو غلط نہ سمجھو، اس سب میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ واقعی تم سے مخلص ہے۔ وہ تیزی سے بولی تو کاپ کے شانے ڈھیلے ہوئے۔ میں نے خولا سے اس بارے میں ایک بات نہیں کی نین تارا، وہ نہیں جانتی کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس نے تسلی دی، لیکن نین تارا کو تسلی نہیں ہوئی۔ تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ میں کیوں اس سے ناراض ہوں گا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا مطلب ہے کہ اسے بدر سے انتقام لینے کے لیے تم سے شادی کی، یہ تمہیں جان کر برا نہیں لگا؟ اس نے جھجک کر کاپ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ دکھ سا آیا۔ میسنا آدمی، ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ برا لگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں خولا سے اس بات پر لڑائی کروں گا۔ تم دونوں کے بیچ واقعی سب ٹھیک ہے؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ بالکل سب ٹھیک ہے، ہم خوش ہیں۔ تم خولا سے اس بات کا ذکر مت کرنا کہ میں سب جانتا ہوں، وہ خواہ مخواہ گلٹ کا شکار ہوگی اور میں نہیں چاہتا وہ گلٹی ہو۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ کاپ کتنا اچھا تھا، اسے کوئی سازش نہیں آتی تھی، سادہ اور پیارا، اسے اچھا لگا۔ وہ واقعی تم سے مخلص ہے کاپ۔ جانتا ہوں، مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے۔ نین تارا مسکرائی، ایک آخری نظر کاپ پر ڈالتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ خولا یقیناً کسی اور وجہ سے پریشان تھی۔ اس کے جانے کے بعد کاپ نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا، گردن کو کھجایا، پھر ارد گرد دیکھا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس نے کیا ہی کیا تھا؟ وہ تو بس اپنی بیوی کو خود پر شک نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ اب وہ آرام سے اس کی ناراضگی کی پرواہ کرے گی اور اس پر شک نہیں کرے گی۔ ایک بار یہ سارا معاملہ سنبھل جائے پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ چاہتا ہی کیا تھا، اور کیا ہی کیا تھا اس نے؟ بیچارہ کاپ، کتنا اچھا تھا نا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت حویلی کے تمام نفوس موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر بدر بیٹھا تھا، سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ عام سے حلیے میں تھا۔ اس کی دائیں طرف حریرہ اور اس کے ساتھ خاقان بیٹھے تھے، بائیں طرف یوسف اور اس کے ساتھ نین تارا بیٹھی تھی۔ حسینہ اور مسکان خاقان اور نین تارا کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تم حاشر کو ساتھ لے کر گئے تھے نا؟ موبائل سے کچھ دیکھتے بدر نے حریرہ کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ جی آپ کا حکم تھا نا، کیسے کرتا؟ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگتا تھا، آنکھیں رات جگہ کا شکار محسوس ہوتی تھی۔ ان معاملات میں تھوڑی دلچسپی لو حریرہ، بزنس اور زمینیں تمہیں ہی سنبھالنی ہیں۔ کانٹے کی مدد سے آملیٹ اٹھاتے اس نے منہ میں ڈالا۔ وہ یوں تھا گویا پچھلے چند دن زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ بدر عبداللہ واپس آ چکا تھا۔ اس کی بات پر یوسف کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ نین تارا نے بدر سے نظر ہٹا کر یوسف کو دیکھا، اسے برا لگا تھا۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے بھائی ان سب میں، مجھے کچھ کہنا تھا، کیا آپ سب لوگ سن سکتے ہیں؟ حسینہ کے کھنکارنے پر بیک وقت سب کی نظریں ان کی طرف موڑیں تو انہوں نے ہاتھ میں تھاما گلاس میز پر رکھا۔ اقبال بھائی سے چند دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ مسکان کا چہرہ ایک دم زرد پڑا، نظر میز پر گئی۔ اقبال کون؟ موبائل پر کوئی میسج دیکھتے بدر نے سرسری سا پوچھا۔ میری بہن کے دیور ہیں، وزارت خزانہ میں ہوتے ہیں، وہی جنہیں کرپشن کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا۔ وہ ہنوز موبائل دیکھ رہا تھا۔ حسینہ نے ضبط سے اسے دیکھا۔ کرپشن کے الزام میں معطل ہونا قتل کے الزام میں جیل جانے سے بہتر ہے، خاقان نے اسے دیکھتے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہرحال وہ یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اسے گویا فرق نہیں پڑا تھا۔ حسینہ نے خراب ہوتا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ ان کا بیٹا امریکہ میں کسی سرکاری پوسٹ پر ہے، مسکان کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ مسکان کا ہاتھ میز کو کھرچتا رہا، آنکھوں میں نمی سی ابھری۔ بدر نے کوئی میسج بھیجتے نظر اٹھا کر اس مسکان کو دیکھا، پھر حریرہ کو جو مسکان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان راضی ہے تو بلا لیں، وہ کل آنا چاہ رہے ہیں، اگر تم گھر پر ہو تو بلا لیتے ہیں۔ کوشش کروں گا لیکن ممکن ہے میں نہ آ سکوں۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی، مزید گفتگو روک کر اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا، وہ چند لمحے کچھ سنتا رہا۔ بہت افسوس ہوا، بتانے کا شکریہ۔ اس نے کال کاٹ دی، چہرے پر نام کا افسوس بھی نہیں تھا۔ کال کاٹ کر اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے، پھر اٹھ کر حاضرین کو دیکھا۔ جہاں زیب چودھری کا کل رات بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ اب کبھی چل نہیں پائے گا۔ خبر پڑھنے والے انداز میں اطلاع دیتے اس نے موبائل اٹھایا۔ کسی کو اس خبر سے فرق نہیں پڑا تھا سوائے خاقان کے، جن کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ کیسے؟ وہ بامشکل بول سکے۔ بدر نے نظر اٹھائی۔ ہو جاتے ایکسیڈنٹ چچا، بے دھیانی میں ہو ہی جاتے ہیں۔ کچھ تھا اس کے آواز میں کہ خاقان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بدر اب موبائل کان سے لگائے اوپر جا رہا تھا، خاقان کی گردن تک پسینے میں ڈوبی۔
دوپہر کا سورج ڈھلنے لگا تھا، سردیوں کی آمد میں 1 ماہ باقی تھا۔ گاؤں کی شامیں اب نرم سی ہونے لگی تھیں۔ انہی شاموں میں سے اس شام اپنے گھر کے صحن میں آم کے درخت تلے بیٹھی خولا نے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سینے پر تھا اور بال کھلے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے نہا کر صحن میں آئی تھی اور اب صفیہ کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی۔ کاپ کہاں غائب ہے آج کل؟ کریلے چھیلتے صفیہ نے سامنے بیٹھی خولا سے پوچھا تو اس نے نظر اٹھائی۔ میں نہیں جانتی۔ لو، نظر رکھا کرو شوہر پر، آنے جانے کا پوچھا کرو۔ وہ بتاتا نہیں ہے خالہ۔ ناراضگی چل رہی ہے کیا تم دونوں کی؟ انہوں نے غور سے خولا کو دیکھا، وہ بدلی بدلی سی لگتی تھی، چپ چپ سنجیدہ۔ نہیں، وہ کیوں ہوگا ناراض مجھ سے؟ ہاں، وہ کیوں ہوگا ناراض تم سے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ تم سے تو ناراض ہو ہی نہیں سکتا، بڑی محبت کرتا ہے تم سے۔ صفیہ کا خیال تھا اس بات پر خولا شرمائے گی، لیکن وہ چپ چاپ سبزی کاٹتی رہی۔ انہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو 5 سال کا تھا یا 6 کا تھا، تب شیدے کی فصل کو آگ لگی تھی۔ ہاں، 6 کا تھا شاید۔ انہوں نے حساب بھولنے لگا، پھر سر چٹک دیا۔ لیکن ہم اسپتال گئے تو ٹکٹکی باندھے تمہیں دیکھ رہا تھا، میں نے تو اسی دن سوچ لیا تھا تمہیں اپنے کاپ کی دلہن بناؤں گی۔ خدا کی کرنی تھی کہ تمہاری ماں کی زندگی مختصر رہی، ورنہ بچپن سے ہی بات طے کر دیتی تم دونوں کی۔ اس نے کریلے کاٹ کر سائڈ پر رکھ دیے اور پیاز اٹھائے۔ سر اب بھی جھکا ہوا تھا، صفیہ کو نظر نہیں آیا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے۔ بچپن ہی سے تمہارے اور رجب کے ساتھ رہتا تھا، میں جتنا کہتی کہ رجب اور خولا کے علاوہ بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیل لیا کرے، لیکن میری کہاں سنتا تھا۔ حسین بھی تو تھا، پورے گاؤں سے دوستی تھی اس کی، لیکن کاب اپنے بھائی سے مختلف تھا، شروع سے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے ابا کہتے تھے بڑا ہو کر یہ جاسوس بنے گا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ خولا نے پہلی بار سر اٹھایا۔ خالو اور حسین بھائی کو کس نے مارا تھا خالہ؟ صفیہ کی ہنسی تھمی، وہ خولا کو دیکھتی کسی غم میں گم ہوئی۔ زمین پر جھگڑا تھا، کئی ایکڑ زمین تھی جس پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے۔ کاپ تب اسلام آباد پڑھ رہا تھا، اس کے ابا نے کیس کیا۔ کیس تو ہم جیت گئے، لیکن ان لوگوں نے میرے بیٹے اور شوہر کو قتل کر دیا، زمین پر بھی دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر کاب اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ صحن میں آتے اس نے خولا پر سرسری سی نظر ڈالتے صفیہ کو دیکھا۔ امی، پرانے کاغذات کہاں ہیں زمینوں کے؟ خولا نے آواز سنتے دوبارہ پیاز کاٹنے شروع کر دیا۔ آنکھیں جل اٹھیں، جانے وہ پیاز کی وجہ سے تھی یا کاب کے اسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ کون سے کاغذات؟ وہی باغات والی زمینوں کے جن پر کیس ہوا تھا، مجھے وہ چاہیے۔ وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ کہیں بڑی صندوق بھی رکھے ہوں گے، اب کہاں ڈھونڈوں؟ انہوں نے کاب کو گھورا۔ میں مدد کرتا ہوں، آئیں۔ چاہیے کیوں؟ کیس دوبارہ کرنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خالہ کے چہرے پر کوئی سایہ سا گزرا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی زمین واپس چاہیے امی، ہم کیس پہلے بھی جیتے تھے، اگر ان لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے تو میں اپنی زمین دوبارہ چھڑواؤں گا۔ وہ سنجیدہ تھا، از حد سنجیدہ۔ میں نہیں کرنے دوں گی، مجھے اپنا دوسرا بیٹا نہیں ہونا، وہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ وہ خوف زدہ ہوئیں۔ خولا نے رخ موڑ کر کاب کو دیکھا۔ کون مارے گا امی؟ وہاں مارنے کے لیے کون بچا ہے اب آپ مجھے کاغذات ڈھونڈ دیں، بس کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ وہ بضد تھا۔ خالو اور حسین بھائی کو کس نے مارا تھا؟ اس نے سوال دہرایا۔ اس بار مخاطب کاب تھا، جس نے اس سوال پر پہلی بار اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتا رہا۔ جہازیب چودھری نے۔ اس کی آواز بے تاثر تھی۔ یہ کون ہے؟ سابق ممبر قومی اسمبلی۔ امی، آپ چلیں۔ گویا اتنا تعارف کافی تھا، وہ دوبارہ صفیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے کاب؟ صفیہ ہنوز ڈری ہوئی تھی۔ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے امی۔ جہازیب چودھری کل رات ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، اولاد اس کی کوئی ہے نہیں، مجھے کون نقصان پہنچائے گا؟ وہ تحمل سے بولا تو صفیہ کچھ متذبذب ہوئی، پھر گویا ہار مان کر اٹھی۔ اپنی منواتے ہو ہمیشہ، مجال ہے جو ماں کی سن لو۔ وہ حسب عادت اسے ڈھیروں تانے مارتے آگے بڑھ رہی۔ کاب تابیدار سے ان کے ساتھ اندر گیا۔ خولا رخ موڑے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ اسے کاب کی فکر ہوئی تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ گھٹن کا احساس تھا یا شاید کوئی آواز؟ جب خاقان کی آنکھ کھلی، چند پل ذہن منجمد رہا، پھر اعصاب بیدار ہوئے تو یاد آیا کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے۔ سینے پر رکھی کتاب ہٹاتے انہیں ایک اور احساس ہوا کہ انہوں نے کمرے کی لائٹس بند نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بند تھیں، اور تبھی ان کی نظر بیڈ کے سامنے گئی۔ 3 سیٹر صوفے پر کوئی بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے۔ وہ اندھیرے میں تھا۔ خاقان چونکے۔ کون؟ کیسے ہیں چچا؟ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی، قہر زدہ دنوں جیسی ٹھنڈک۔ خاقان کے جسم میں سرد سی لہر دوڑی۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں احساس ہوا کمرے میں صرف اندھیرا نہیں گھٹن بھی تھی۔ حسینہ مسکان کے ساتھ سو رہی تھی، وہ رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی تو اسے قائل کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ جب میں 12 سال کا تھا، جب ایک دن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے دروازے سے داخل ہوتے ایک مرد نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا، ایک ہاتھ منہ تک لے جاتے اس نے کش لیا۔ خاقان دم سادے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی، ایک لڑکا اور لڑکی۔ بابا نے بتایا وہ ان کے بھائی ہیں اور ان کا نام خاقان ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو دادا ایک کہاوت سناتے تھے کہ جب کوئی کہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو پوچھ لیا کرو کہ حابیل یا قابیل۔ بابا شاید پوچھنا بھول گئے تھے، لیکن یہ سوال میں کر لیتا ہوں، آپ ان کے کون سے بھائی تھے، حابیل یا قابیل؟ اس نے آگے کو ہوتے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی تو خاقان کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے ہونٹ مسلسل سگار نوشی کے بعد سیاہ ہو رہے تھے۔ خاقان کے گلے میں سانسیں اٹکنے لگیں، گھٹن بھر رہی تھی۔ انہوں نے قمیض کا اوپری بٹن کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بامشکل بولے، ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ خیر، میں ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر پیچھے کو ہوا۔ جب بابا کی موت ہوئی تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے مان لیا کیونکہ یہ ممکن تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں بہت مصروف ہو گیا، الیکشنز، بزنس، ہر شے مجھے دیکھنی پڑی۔ پھر 2.5 سال بعد کسی نے مجھے ایک مقدمے میں جیل بھیج دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ پتہ لگوائیں ان سب کے پیچھے کون ہے۔ تحقیقات کرنے پر علم ہوا یہ سب جہازیب چودھری کا کام ہے۔ معلوم نہیں اس کا کون سا دشمن ہے جس نے میرے آدمیوں کو اس کی چند ویڈیوز اور معلومات بھیج دیں۔ میں گٹھلیاں نہیں گنا کرتا، اس لیے فرق نہیں پڑا کہ آم بیچنے والا کون تھا۔ وہ رکا، آواز ہنوز سے تھی۔ کان کے ارد گرد گھٹن مزید بھرنے لگی، ان کے دل میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ بدر تو لیکن چچا ایک ٹوئسٹ ہے۔ جہازیب چودھری کے اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلواتے ہوئے مجھے علم ہوا کہ اس نے اپنے خفیہ اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم ایک دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے۔ اس کے مالک کو علم نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ اکاؤنٹ کس کا ہے۔ وہ ایک بار پھر رکا، سگار والا ہاتھ صوفے پر رکھا، انگارہ کپڑے کر لگا۔ خاقان نے نفی میں سر ہلایا، انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھاتے انہوں نے گھٹا گھٹ پانی پیا۔ درد مزید بڑھا۔ بدر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سگار دوبارہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس اکاؤنٹ کے مالک کا نام حسینہ خاقان ہے۔ پھر میں نے تھوڑی اور تحقیقات کروائیں تو وہ اکاؤنٹ ان خاتون کے شوہر استعمال کر رہے تھے، یعنی آپ۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ آگے کو ہوا تو خاقان کو اس کے چہرے پر نفرت نظر آئی، سفاکت۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے مجھے مجبور کیا تھا، وہ بامشکل بولے۔ درد، شدید درد، جان کنی جیسا درد۔ بدر دھیرے سے ہنس دیا، پھر اس کی ہنسی بلند ہوئی اور پھر وہ کہکے لگاتے ہنسنے لگا، سر پیچھے کو گرائے، اتنا کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ خاقان سینے کو مسلتے اٹھنے لگے، لیکن ہمت ختم ہو گئی۔ بدر ہنستے ہنستے سیدھا ہوا، ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر سر چٹکا۔ میں جھوٹا ہوں، اس لیے جھوٹ فوراً پکڑ لیتا ہوں، گناہ مت کمائیں۔ واپس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ تو ان اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلواتے مجھے آپ کے دوسرے اکاؤنٹ کا علم ہوا، جس سے 2 سال پہلے ایک اچھی خاصی رقم کسی ارشد کھوکر کو بھیجی گئی تھی۔ یہ شخص کسی کیمیکل بنانے والی کمپنی کا ملازم ہے، اور ایک خاص بات جو مجھے علم ہوئی کہ یہ لوگ دوائیاں ایسی بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ دی جائیں تو وہ ایسی موت مرتا ہے کہ سب کو لگتا ہے یہ طبی موت تھی۔ مثلاً اس نے ہاتھ ڈھوری پر رکھ کر کھجایا، مثلاً ہارٹ اٹیک۔ خاقان کو احساس ہوا کہ ان کا دل بند ہو رہا تھا۔ انہوں نے کھانسنے کی کوشش کرتے بدر کو دیکھا، وہ اب دوبارہ سے اندھیرے میں تھا۔ خاقان کا سر نفی میں ہلا۔ بدر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں خولا کی طرف۔ تو گاؤں میں اس کا نام اچھالا گیا، بدر عبداللہ اور خولا بلال۔ اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن صرف مجھے۔ آپ کو خولا کی پسند کا دھیان بھی رکھنا چاہیے تھا چچا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ میرا نام اس کے ساتھ جوڑا گیا، اور کیونکہ اسے اچھا نہیں لگا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا، اور مجھے اچھا نہیں لگا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ملازمہ، کیا نام تھا اس کا؟ وہ اس حویلی میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کی سزا میں اسے دے چکا، اور اب سزا کا وقت آپ کا ہے۔ اس نے سگار لبوں پر رکھا، گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں خارج کرتے سر صوفے پر رکھا۔ چہرے پر درد چھا گیا۔ خاقان اب سینہ مسل رہے تھے، ان کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ میرا باپ تھا، میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ میرا باپ تھا۔ آپ کسی کے باپ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ کیسے چچا؟ وہ چھت کو دیکھتے دکھ سے بولا۔ خاقان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہریرا کو بلاؤ۔
وہ میری پسند تھی، محبت، عشق، آپ کو اسے رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے گویا خاقان کو نہیں سنا تھا، وہ ابھی چھت کو دیکھتا دکھ سے بول رہا تھا، حریرہ وہ نہیں سنے گا، اس کی آواز آپ تک نہیں جائے گی، اس تک آپ کی آواز نہیں جائے گی، آپ کی آواز صرف میں سنوں گا۔ وہ تمہیں معاف نہیں۔ آواز اٹک گئی، درد گلے تک آن پہنچا تھا، جسم سے جان نکلتے گلے تک آ گئی تھی۔ مجھے اس کی معافی چاہیے بھی نہیں، اسے کبھی علم نہیں ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرے ان کی موت پر شک نہیں کیا جاتا۔ ہماری گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے، ٹانگ موڑ کر پاؤں گھٹنے پر رکھے، وہ سر پیچھے کی طرف گرائے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ایک مرد مر رہا تھا اور اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ میری 31 سالہ زندگی کی واحد خوشی تھی، اسے مجھ سے چھین لیا گیا، پھر کوئی مجھ سے فراق دلی کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے رخ موڑا، خاقان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھی۔ بدر کو افسوس ہوا، آپ کو میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت ظالم ہوں، مجھے رحم کرنا نہیں آتا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جس دن مجھے علم ہوا کہ خلا کی رسوائی، میرے جیل جانے اور میرے باپ کی موت کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا، اس دن میں آپ کو بھی ویسی ہی موت دوں گا جیسے آپ نے میری باپ کو دی تھی۔ خاقان کو سنائی نہیں دیا، وہ وحشت زدہ تھے، آنکھیں پھٹ رہی تھی، ہاتھ سینے پر تھا۔ آواز اٹک گئی، جسم بے جان ہو گیا، ان کا ہاتھ نیچے گرا، سانس بند ہو گئی۔ بدر کو دیکھتی آنکھیں اسی پر جم گئیں۔ میں دشمنوں کو معاف نہیں کیا کرتا، نہ آپ کو کروں گا، نہ یوسف، نہ قاب اور نہ جہاں چودھری کو۔ بدر عبداللہ معاف نہیں کیا کرتا، وہ سزا دیتا ہے۔ وہ راکھ جھاڑتا صوفے سے اٹھا، چند لمحے رک کر سامنے پڑی لاش کو دیکھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مرحوم بہت برے انسان تھے، اللہ جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ افسوس سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے وہ دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولتے اسے احتیاط سے بند کیا، پھر انہی دھیمے قدموں سے وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا، لاؤنج سے اندرونی دروازے کی طرف آیا، وہاں سے وہ صحن کی طرف آیا تو قدم رک گئے۔ یوسف موبائل کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بدر نے ہاتھ میں تھامی گن آہستہ سے اوپر اٹھائی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یوسف، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاتھ میں مزید کپکپاہٹ اتری، اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا جب کانوں میں کوئی آواز گونجی۔ بھائیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں بدر، لیکن اس سے میرے جوتے بنا اجازت اٹھائیں امی۔ خفا لگتا 12 سالہ لڑکا اور نرم چہرے والی کوئی عورت، جو تمہارا ہے وہ اس کا ہے، نہیں جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ خاتون ہنس نے پھر اسے پکڑ کر سامنے کیا۔ بھائی کسی نہیں ہوتا، بھائی صرف بھائی ہوتا ہے، اسے معاف کر دیا کرتے ہیں کیونکہ بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کا ہاتھ نیچے آن گرا، کپکپاہٹ لبوں تک منتقل ہوئی، آنکھوں میں نرمی سی ابھری۔ کاش آپ نہ مرتی امی، کاش آپ نہ مرتی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر انہی دھیمے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم پر تھکن تھی لیکن وہ چل رہا تھا۔ خاقان کے مرنے کی خبر حویلی والوں کو صبح ملی تھی۔ جب حریرہ انہیں بلانے ان کے کمرے میں گیا، دستک دینے پر دروازہ نہیں کھلا تو وہ چمبے سے اندر داخل ہوا اور اس کے جسم پر موت اتار دی گئی۔ سامنے بیڈ پر موجود مردہ وجود اس کے باپ کے تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے ان کے بیڈ کے پاس گیا، کانپتے ہاتھوں سے ان کے کندھے کو چھوا، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ بابا، اس نے دھیرے سے پکارا، کوئی حرکت نہیں کی۔ اسی لمحے کوئی ملازم کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر آتے نظر خاقان پر گئی۔ وہ بوکھلایا، پھر فوراً باہر بھاگا۔ بابا، یوں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے، یوں جیسے باپ ناراض اور محبت سے پکارا جائے تو وہ مان جائے گا۔ حریرہ نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھا۔ اٹھیں، صبح ہو گئی ہے۔ خاقان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے بوکھلائے ہوئے یوسف اور نین تارا اندر داخل ہوئے۔ مسکان اور حسینہ پیچھے تھے۔ حسینہ کا چہرہ سفید پڑ رہا، مسکان کا وجود لڑکھڑایا۔ نین تارا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ حریرہ اب بھی خاقان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف ششدر سا اس کی طرف گیا۔ حریرہ نے نظر اٹھائی، منظر دھندلا گیا۔ یوسف، ان کو اٹھاؤ۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یوسف نے اسے پیچھے کرتے خاقان کی نبض دیکھی، پھر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ سب ساکت تھا، خاموش۔ وہ زرد چہرے سے پیچھے کو ہوا۔ اسی لمحے دروازے سے بدر اندر داخل ہوا۔ منظر کو دیکھتے حیرانے سے یوسف کو دیکھا۔ ان کی دھڑکن نہیں چل رہی، وہ مر چکے ہیں۔ حریرہ نفی میں سر ہلاتے آگے کو ہوا۔ خاقان کو سیدھا کرتے اس نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ مردہ ہو رہا تھا۔ بابا، آنکھیں کھولیں، یوسف، کسی کو بلاؤ، پلیز انہیں اٹھاؤ۔ وہ آواز باختہ لگتا تھا، پیچھے حسینہ چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ بدر انہیں دیکھتا آگے کو ہوا۔ یوسف حریرہ کے پاس سے ہٹ گیا، وہ جانتا تھا اگر حریرہ کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ بدر۔ حریرہ،
اس نے حریرہ کے سامنے کھڑے ہوتے اسے کوہنی سے پکڑ کر پیچھے کیا، لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی تھی۔ بابا! وہ مردہ ہوتا چیخا، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ بدر نے اسے کوہنی سے پکڑ کر کھینچا، پھر گلے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے حریرہ، چپ بچے، اس کی پیٹھ تھپکتے تسلی دیتے اسے پل بھر کو بس ایک لمحے کو افسوس ہوا، حریرہ کے لیے، صرف حریرہ کے لیے۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ بدر خاموشی سے اسے گلے لگائے کھڑا رہا۔ یوسف کو اشارہ کیا تو وہ سمجھتا باہر چلا گیا۔ اسے علاقے میں اطلاع دینی تھی، پیچھے کھڑے خاقان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تیاری کرو، ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر خالہ کو دیکھتی رہی۔ خالہ، کاپ کو آنے دیں، وہ آ کر کیا کرے گا؟ صبح کا گیا ہے اور اب دوپہر ہو گئی، آنے دو اس لڑکے کو، آج ذرا خبر لیتی ہوں اس کی۔ انہیں غصہ آیا، خالہ کو بے بسی محسوس ہوئی، اسے حویلی نہیں جانا تھا۔ آج چلی جائیں نا، میں کیا کروں گی جا کر؟ میرا ان سے کون سا رشتہ ہے؟ تمہاری بہن کا گھر ہے، نہیں جاؤ گی تو اچھا لگے گا؟ چلو اٹھو، تیاری کرو، وہ اسے ڈانٹ کر کہتی اپنی چادر لینے چلی گئی۔ خالہ نے انگلیاں مروڑتے دعا کی کہ کاش کعب آ جائے اور وہ اسے جانے سے منع کر دے، لیکن آج کل اس کے ستارے گردش میں تھے۔ حویلی کی صحن سے اندر داخل ہوتے اسے ہر طرف ہجوم نظر آیا، لوگ اور بکثرت لوگ۔ اکثریت بدر کے جاننے والوں کی تھی، امراء اور سیاسی شخصیت۔ وہ دونوں صحن کی پکی روش سے ہوتے اندر داخل ہوئی تو اسی لمحے بدر سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیص پہنے اس نے بازو موڑ رکھے تھے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ خالہ کو اندر آتے دیکھ قدم لمحے بھر کو تھمے، لیکن پھر وہ سیڑھیاں اترتا نیچے بڑھ گیا۔ اس نے پرسکون سانس لیا۔ بدر شاید یہ مان گیا تھا کہ اب وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ مان گیا تھا۔ اس کا یہ خیالی جلدی ٹوٹی۔ مسکان سے مل کر حسینہ سے اظہار افسوس کرتے وہ نین تارا کے ساتھ کسی کام سے اوپر گئی تو واپسی پر راہداری میں اسے دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسے نظر آیا، وہی جسے وقت کا سلطان کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید خالہ، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر، اس نے سر کو خم دیتے آداب محبت بجا لائے۔ خالہ کو ایک دم کسی عجیب احساس سے گھیرا۔ نین تارا نے اس کے تھکی اور بیزار تاثرات دیکھتے قدم آگے بڑھائے تو وہ درمیان میں آن ٹھہرا۔ میں نے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی لڑکی۔ خالہ کی ساس باہر انتظار کر رہی ہیں، انہیں واپس جانا ہے۔ خالہ کا شوہر بھی انتظار کر رہا ہے اور وہ واپس تب جائے گا جب میں چاہوں گا۔ وہ رکا، اگر میں چاہوں گا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شاید واقعی تھک گئی تھی، آواز میں نہ کوئی قہر تھا نہ گونج، بس تھکن تھی۔ میں اپنے مسئلے بتانے میں ہی دلچسپی رکھتا ہوں۔ نین تارا، تم جا سکتی ہو، مجھے ایک ملاقات تمہاری بہن سے اکیلے میں کرنی ہے۔ اس نے خالہ پر سے نظر ہٹا کر نین تارا کو دیکھا۔ دیکھیں، یہاں مہمان ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ نین تارا متذبذب تھی اور خالہ چپ۔ پھر اپنے مہمانوں کو نیچے روک کر رکھو۔ مجھے نہیں ملنا تم سے، چلو نین۔ اس نے نین تارا کا ہاتھ پکڑا۔ کعب گیٹ پر کھڑا ہے، اس کے دائیں طرف ایک لڑکا ہے جس کی شال میں پستول ہے اور نشانہ کعب کا سینہ ہے۔ وہ سرد سا بولا تو خالہ کے قدم رک گئے، جسم سے جان جیسے نکلی تھی۔ وہ جھٹکے سے بدر کی طرف مڑی، نین تارا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا، وہ گرائی۔ بدر ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم دھمکاؤ گی اور میں ڈر جاؤں گا؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک ملاقات۔ وہ اسے غصے سے گھورتے رہے، پھر نین تارا کی طرف مڑی۔ خالہ سے کہو میرے سر میں درد ہے تو میں تمہارے کمرے میں سو رہی ہوں۔ خالہ، وہ متذبذب تھی۔ بات مانو نین تارا، خالہ کی بات مانو۔ وہ خالہ کو دیکھتا بولا تو نین تارا اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خالہ کو وہیں چھوڑتی مڑی۔ خالہ بلال نے اس بار توجہ سے اس شخص پر کی جو ابھی اپنے چچا کو دفنا کر آیا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ کہے گا اور خالہ بلال کو دفن کر دے گا۔ سن رہی ہوں، اس کی آواز سرخ اینٹوں والی حویلی کی راہداریوں میں گونجی۔ راہداری کی دیواروں پر مشالیں لٹکی تھیں جو صرف سجاوٹ کے لیے لگائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک مشال پر قصہ گو آن بیٹھا، اس نے اپنا قلم سنبھالا اور سنہری صفحات کھول لیے۔ ملاقات انجام طے کرنے والی تھی، وہ جانتا تھا۔ میں بنا وقت ضائع کیے سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، نظر بادشاہ کی بیٹی پر جمائی۔ جب میں جیل سے نکلا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایک آدمی کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے ایک قتل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ 10 قتل بھی کر دے گا، میں صرف نام سامنے رکھوں۔ میں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدی ہوئی ہیں خالہ۔ کام کی بات کرو۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدر مسکرایا۔ وہی بات کر رہا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ تمہارے شوہر کا قتل وہ واحد قتل ہے جو میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے کروں گا۔ مجھے حیرت ہے وہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ قصہ گو نے سنہری صفحات پر سے نظر ہٹائی۔ اس نے وقت کے سلطان کو دیکھا جو اپنی سلطنت چھوڑے شہزادی کی چاہ میں اجنبی ملک میں رہ رہا تھا۔
کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کو بادشاہ نے اپنی بیٹی سونپی تھی اسے مہمان فقیر کی دعا میسر ہے؟ افسوس وقت کے سلطان پر۔ تم مارنے یا بچانے والے نہیں ہو، جو ہے اس کے قہر سے ڈرو بدر۔ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کھولا، یقین کرو مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کیا تم نے بنی اسرائیل کے اس قاتل کا قصہ سنا ہے جس سے 100 قتل کیے تھے اور اسے معاف کر دیا گیا تھا؟ میری امی نے سنایا تھا۔ میں تو 100 قتل بھی نہیں کیے، چند ہی کیے ہیں، مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک میرا بھائی بھی تھا۔ وہ زہر کند سا بولی۔ بدر کے چہرے پر کچھ غم سا آیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں مستقبل میں مجھے خولا بلال سے عشق ہو جائے گا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا خولا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کسی مرد کو نہیں بدل سکتی، میں یہ بات بھی غلط ثابت کر دیتا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، مدعے پر آؤ۔ ضرور ملکہ، اس نے سر کو خم دیا۔ تو گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں کعب کو مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا۔ میں اس کو ایسی موت دے سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن اگر تم چاہو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں چاہتی ہوں تم ایسا نہ کرو۔ قصہ گو کو افسوس ہوا بادشاہ کی بیٹی کو سکے راس نہیں آئے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، تم ان کا واحد سہارا چھیننا تھوڑی چاہو گی۔ میں نے تمہاری بات مان لی، اب تم میری بات مانو۔ وہ گویا ملاقات کی گفتگو ترتیب دے کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا مانگے گا۔ وہ ایک موت سے بچا کر اسے دوسری موت کے چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بدر۔ اس کی آواز ہلکی سی بڑھا گئی، بہت ہلکی سی، جیسے اس نے منت کی تھی کہ وہ یہ شرط نہ رکھے، وہ یہ نہ کہے۔ بدر عبداللہ کے دل کا حال اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ جس عورت پر دل ہارا تھا اس نے محبت کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیا تھا۔ اسے یک طرفہ محبت کا عذاب نوازا گیا تھا، اس عذاب میں وہ جل کر راکھ ہوا۔ میرا کیا خولا؟ تم صرف اپنے دل کا کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری محبت کا کیا؟ اسے افسوس ہوا، اپنے غم پر اسے افسوس ہوا۔ تم محبت کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، مجھ پر یہ احسان کر دو بدر، خولا کو بھول جاؤ۔ وہ مرنے کا بھی ایک ادا سے کہتے ہیں، غم دل تجھے مبارک ہو۔ وہ کرب سے ہنسا، پھر گردن سیدھی کی۔ مجھے منظور نہیں ہے، ایک تمہارے لیے مجھے کوئی اگر مگر منظور نہیں ہے۔ اسے چھوڑ دو خولا، باخدا میرا دل جلتا ہے جب وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے یاد دلانا چاہا، بدر عبداللہ کو یاد آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اذیت سے دوچار ہوا۔ میں اسے مار دوں گا خولا، تم مذاق سمجھ رہی ہو تو میں سنجیدہ ہوں۔ اسے چھوڑ دو تاکہ میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ خولا بلال نے اعتراف کیا کہ اس سے بدر عبداللہ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اب عشق کے بعد ضد بن گئی تھی۔ مجھے حاصل کر کے کیا کرو گے بدر؟ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ہو جائے گی۔ اس نے ضبط کیا۔ قصہ گو کو سلطان سے شکوہ ہوا، اسے بادشاہ کی بیٹی کو قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ ہوئی تو نفرت کر لینا۔ سہ لو گے؟ سہ رہا ہوں۔ مر جاؤ گے؟ مر رہا ہوں۔ خدا کرے۔ اس نے بد دعا دی۔ وہ زیر لب کرب سے مسکرایا۔ آمین، دل سے۔ قصہ گو نے شہزادی کے لباس میں وہ پوٹلی ڈھونڈنا چاہی جہاں وہ زہر بھری نفرت رکھتی تھی۔ دعا کرو خولا، تم واقعی دعا کرو کہ اگر مجھے تم نہ ملی تو میں مر جاؤں۔ میں دل سے آمین کہتا ہوں۔ خولا بلال کو زہر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، کعب کا چہرہ یاد کیا۔ وہ مانتی تھی اس نے کعب عباس پر ظلم کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اس نے دل کے واویلے نظر انداز کیے۔ دل کے نخروں نے اسے بہت خوار کیا تھا۔ میں اسے نہیں ماروں گا۔ اس کے چہرے پر جیت کے رنگ آن سمائے۔ قصہ گو نے کتاب بند کر دی۔ اسے داستان سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شہزادی نے غلط کیا تھا۔ محافظ اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، اسے قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے۔ میں کعب سے طلاق لے لوں گی، لیکن یاد رکھنا بدر، تمہیں صرف ایک جسم ملے گا، میں دل کسی اور کو دے چکی ہوں۔ بدر کے دل میں کہیں درد جا گزی ہوں۔ مجھے دل سے ہی تو غرض تھی خولا۔ وہ تھکن جو خولا کے لہجے میں تھی اس کے دل میں آن بسی۔ ایسا ہے تو تم نامراد رہو گے۔ وہ پلٹنے لگی۔ بدر نے پلک جھپکی۔ درد کے ساتھ اسے اس لمحے کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ وہ راہداری سے مڑ رہی تھی۔ خولا! وہ بے اختیار پکار بیٹھا۔ وہ با اختیار سی رک گئی۔ میں بدل جاؤں گا خولا، تم مل جاؤ تو میں سب چھوڑ دوں گا، بس تم مل جاؤ۔ وہ یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی بدل جائے گا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے رک کر کسی زمانے میں وہ اسے سوچا کرتی تھی
پھر اسے سوچ سے جھٹکنے لگی۔ کسی زمانے میں وہ اسے دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی، پھر وہ نظر آتا تو مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ کسی زمانے میں وہ اس شخص کو دیکھنے کی منتظر رہتی تھی، پھر وہ اسے نظر آتا اور وہ رخ پھیر لیتی۔ کاش تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بدر، مجھے کہانی کے سلطان سے کئی شکوے تھے، اب مجھے اس سلطان کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ وہ سلطان نظروں سے اتر گیا ہے۔ وہ تھکن اور دکھ کا امتزاج تھا جو اس کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ وہ قدیم دور کا کسی محفل میں گایا گیا سوگ زدہ مرثیہ تھا جو اس کی آواز میں تھا۔ بدر کا دل ویران ہوا۔ قصہ گو نے قلم تھامتے سنہری صفحات پر کچھ لکھا۔ وہ پلٹ گئی، وہ مر گیا۔ سرے شام، سورج کے غروب ہونے کا منظر کھیتوں کے اوپر سے نظر آ رہا تھا جب ساتھ ساتھ چلتے ان دونوں پر نظر پڑی۔ سیاہ لباس پر سفید دوپٹہ اوڑھے، سفید چادر ارد گرد پھیلائے خولا اور اس کے ساتھ نیلی جینس پر سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے کاپ بازو کوہنی تک موڑے وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے قدم آہستہ تھے، جیسے جانے کی جلدی نہیں تھی۔ شیر دل صفیہ کو کاپ کی بائیک پر گھر چھوڑنے گیا تھا، وہ واپسی پر بائیک کاپ کو دینے آنے والا تھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا خولا، اس نے سر جھکا کر چلتی خولا کو مخاطب کیا۔ خالہ نے مجبور کیا تھا، وہ مدھم سا بولی۔ اس کی نظر اپنے قدموں پر تھی، پھر کاپ کے قدموں پر گئی۔ خالہ کے بیٹے کا انتظار کر لیتی، کام سے گیا تھا، مر تھوڑی گیا تھا۔ کیا اسے احساس نہیں تھا وہ کتنا شفاف تھا؟ قبرستان لے کر جا سکتے ہو کاپ؟ اس وقت؟ وہ کھیتوں کے پار ڈوبتے سورج کو دیکھ کر اچنبھے سے بولا۔ مجھے بھائی سے ملنا ہے، کل لے چلوں گا، ابھی دیر ہو چکی ہے۔ پلیز۔ اس نے سر اٹھا کر کاپ کو دیکھا، وہ متذبذب سا چپ رہا، پھر سر ہلا دیا۔ گھر کی طرف جاتی گلی کی بجائے وہ بائیں طرف مڑ گئے۔ وہاں سے سیدھا کچا راستہ تھا جو آگے مڑ جاتا، بیچ میں نہر تھی جس کے پل سے گزر کر آگے قبرستان تھا۔ سورج اب ڈوبنے لگا تھا جب وہ قبرستان کے پاس پہنچے۔ مجھے بھائی کے پاس اکیلے بیٹھنا ہے، تم یہیں رک جاؤ۔ ڈر نہیں لگے گا؟ مرنے والوں سے کیسا ڈر؟ ڈرنا تو زندہ انسانوں سے چاہیے۔ وہ بنا اس سے نظر ملائے آگے بڑھ گئی۔ کاپ وہیں رک گیا۔ خولا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اندر قبرستان اس وقت خالی تھا۔ وہ قبرستان کبھی نہیں آئی تھی، رجب کے مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں۔ اپنے عزیز لوگوں کی قبر دیکھنا مار دیتے ہیں اور اسے یہ موت نہیں دیکھنی تھی۔ بیری کے درخت تلے 3 قبریں ایک ساتھ بنی تھیں۔ وہ تیسری قبر کے پاس رکی، آہستہ سے نیچے بیٹھی اور کتبے کو پڑھا۔ رجب بلال ولد اعظم بلال۔ نظر دوسرے کتبے پر گئی۔ بلال اعظم ولد سمیع اللہ۔ پھر اس نے تیسرے کتبے کو دیکھا۔ شمع نوید زوجہ بلال اعظم۔ خولا اس آخری خطبے کو دیکھتی رہی۔ اسے ماں کی آغوش کبھی میسر نہیں رہی تھی، اسے ماں کا لمس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے ماں، باپ اور بھائی سب رجب تھا۔ کل رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کو، بابا اور بھائی کو۔ نظر پہلے کتبے پر جمائی اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ تینوں ساتھ تھے، میں فاصلے پر تھی، میں نے آپ کو پکارا تھا امی، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ آپ بھائی کو دیکھ رہی تھیں اور بھائی مجھے۔ میں نے دیکھا میں آپ کو بلا رہی ہوں، اتنا کہ میرا حلق خشک ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے نہیں سنا۔ بھائی مجھے سن رہا تھا اور وہ چاہتا تھا میں چپ کر جاؤں کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ میری تکلیف کا احساس ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر رجب کی قبر پر گرا۔ نظر واپس پلٹ آئی، نم آنکھیں رجب کی قبر پر جم گئیں۔ میں تکلیف میں ہوں بھائی، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، جیسے کسی کے دل کا ایک حصہ کٹ رہا ہو، جیسے کسی کے دل کے ایک حصے میں بہت درد ہو، جیسے روح کے ایک حصے میں بہت درد ہو۔ ویسا درد، جیسا لگتا ہے کہ اس درد سے مر جائیں گے لیکن ہم مرتے نہیں ہیں، ویسا درد۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے آنسو تیز ہوئے، لبوں سے ہچکی نکلی۔ آپ تھے تو سب اچھا تھا، آپ ماں باپ جیسے تھے، اور ماں باپ زندہ ہوں تو زندگی آسان ہوتی ہے، ماں باپ مر جائیں تو زندگی قفس بن جاتی ہے۔ مجھے اس قفس سے آزادی چاہیے بھائی، میں تھک گئی ہوں، خولا بہت تھک گئی ہے بھائی۔ اس نے سر رجب کی قبر پر رکھا، وہ نم تھی، شاید گور کن جاتے ہوئے پانی ڈال کر گیا تھا۔ سب میری وجہ سے خراب ہو رہا ہے، سب کچھ۔
میں مر جاؤں گی تو بدر کعب کو نہیں مارے گا، میں مر جاؤں گی تو کعب مجھے معاف کر دے گا، میں مر جاؤں گی تو چچا چچی کی بدنامی ختم ہو جائے گی، میرے دل میں بہت درد ہے، اللہ سے دعا کریں یہ درد میری جان لے لے، میں مایوسی کے اس درجے پر ہوں جب مجھے مرنا زندہ رہنے سے زیادہ آسان لگ رہا ہے۔ اس کے جسم میں درد کی لہر اتری، آنکھیں بند ہونے لگیں، اذیت اور شدید اذیت۔ میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہوں، آپ کا دوست بہت برا ہے، وہ کیسے میری محبت کو انتقام کہہ گیا؟ ہاں میں غلط تھی، میں اسے الزام دیتی رہی، لیکن میں بیوقوف تھی بھائی، وہ کیسے؟ اس کی آواز کٹ گئی، دھندلائی ہوئی نظر سامنے گئی، کوئی مرد تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کی آواز کٹ رہی تھی، دل سر درد پھٹنے کو ہوا۔ موت زندگی سے زیادہ آسان لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل کا درد بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنی طرف آتے مرد کے ساتھ کوئی اور نظر آیا، سفید لباس والا مرد۔ خولا! کسی نے قبر پر رکھے اس کے چہرے کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پیچھے کھڑا مرد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بھائی! خولا! مت کرو، آنکھیں کھولو! وہ گھبرا رہا تھا۔ خولا نے آنکھیں کھولنی چاہیں، پلکیں جھپکیں، دھندلا سا چہرہ، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، سیاہ آنکھیں جن میں ڈر تھا۔ کعب! اس کے لب پھڑپڑائے، وہ کعب تھا، وہ شاید رو رہا تھا، شاید وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر پیچھے گئی، وہ مرد اب رو رہا تھا، بہت دور۔ اس کا درد بڑھتا گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کعب کی گود میں گری۔ قصہ گو نے آسمان پر پرواز کرتے محافظ اور شہزادی کو دیکھا، اسے اس منظر پر افسوس ہوا۔ اس نے صفحات نکالے اور جملے میں ترمیم کرنا چاہی۔ وہ باقی رہا، وہ مر گئی۔ ہوا تیز تھی، قصہ گو نے غلطی کی، سنہری صفحات پھڑپڑائے، قلم نیچے گرا، صفحات بکھر گئے۔ مہمانوں سے مل کر وہ رات کو فارغ ہوا تو شدید تھک چکا تھا۔ کئی دن کی بے آرامی کے بعد اسے یقین تھا کہ آج اسے سکون کی نیند آئے گی۔ ایک خولا بلال مل گئی تھی تو ساری دنیا مل گئی تھی۔ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے دائیں طرف خاقان کے کمرے کی لائٹس جلی ہوئی نظر آئیں تو کچھ اچنبھے سے وہ اس طرف گیا۔ دروازہ کھولتے قدم اندر رکھے تو نظر صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے حریرہ پر گئی۔ سرمئی شلوار قمیص پہنے، اس کے گھنگریالے بال بکھرے سے تھے، چہرے پر مرونی چھائی تھی، معصوم چہرہ جسے کوئی سازش نہیں آتی تھی۔ وہ اس بچے جیسا تھا جسے جو کہا جائے وہ مان لیتا ہے۔ وہ آنکھیں موندے سر صوفے پر رکھے ہوئے تھا۔ بدر چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قدم اس کی طرف بڑھائے، میز کی دوسری طرف آتے وہ آہستہ سے اس کے ساتھ آ بیٹھا، ایک گھٹنا موڑ لیا اور ہاتھ گھٹنے پر رکھا۔ حریرہ نے بند آنکھیں کھولیں، بدر کو دیکھتے وہ سیدھا ہوا۔ ٹھیک ہو بچے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حریرہ نے سر جھکایا، بدر کی نظر اس کے ہاتھ میں تھامی خاقان کی تصویر پر گئی۔ مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، صبح سے اب تک 10 گھنٹے گزرے ہیں بھائی، اور مجھے وہ بھی اسے یاد آ رہے ہیں۔ باپ کیوں مر جاتے ہیں؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر بدر کو دیکھا، بدر کا دل خالی ہوا۔ موت حقیقت ہے حریرہ، سب مر جائیں گے۔ باپ سب ہی ہوتا ہے، باپ مر جائے تو واقعی سب مر جاتا ہے۔ وہ اس بار کچھ زیادہ دیر چپ رہا۔ تمہیں ان کے بغیر جینے کی عادت ہو جائے گی، مجھے بھی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا باپ کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، بس ہمیں لگتا ہے کہ ہو گئی ہے۔ وہ میرے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، جب ہم لاہور میں ہوتے تھے تو وہ دن رات کام کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے، وہ امی کے ساتھ جیسے بھی تھے مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود بھی ان سے نفرت نہیں کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اب رو رہا تھا، بدر نے آگے کو ہوتے اسے گلے لگائے تو اس کا رونا ہچکیوں میں بدل گیا۔ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ ٹھیک ہونے اور وقت کے گزر جانے کے بیچ کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ وہ ہچکیوں سے روتا رہا، بدر خاموشی سے اس کی پیٹھ تھپکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس لڑکے کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حریرہ سے اسے اتنی محبت کیوں تھی، لیکن وہ اس کے لیے بیٹے جیسا تھا، اور اسے احساس ہوا اس نے لڑکے کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ کوئی جنگل تھا، دھند میں لپٹا اونچے لمبے درختوں والا جنگل، سبزی سے نیچے اترتے نیچے چشمے میں پانی بہا رہا تھا، ٹھنڈی نرم سی ہوا، اور اوپر ڈھیروں سفید چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں۔ وہ درختوں سے گزرتے سبزے تک آئی تو اسے وہ مرد نظر آیا، سفید لباس والا مرد جس کے بھورے بال تھے، اور وہ چشمے کو دیکھ رہا تھا۔ خولا آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن ٹھہری تو اس نے رخ موڑا۔ بھائی!
اس کے لب پھڑ آئے۔ رجب مسکرایا، ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھی، بنا پلک جھپکے، سانس روکے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دادی کی سفید تسبیح تھی، 33 دانوں والی چھوٹی سی تسبیح جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ تم کیسی ہو خولا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو خولا کو احساس ہوا اس مرد کا چہرہ تبدیل لگتا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے ہیں بھائی؟ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اس نے سوال کے بعد شکوہ کیا۔ تمہارے پاس سب تو ہیں، اکیلا تو میں آیا تھا۔ میرے سب آپ تھے، آپ نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے۔ چشمے کا پانی اس کی آنکھوں میں آیا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا ان دونوں کا لباس ایک جیسا تھا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ میں تو تھا خولا، صرف میرا وجود وہاں سے چلا گیا۔ میری آواز، میرا سامان، میرا سبق، میری سیکھ، سب وہیں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ یاد نہیں، بس آپ واپس جائیے۔ امی ابو بھی نہیں، بس آپ واپس آ جائیں۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ رجب نے دوسرا دانہ گرایا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں واپس نہیں آ سکتا خولا۔ ایک جملے میں کوئی روح کیسے کھینچ سکتا ہے؟ خولا بلال کی کھینچی گئی۔ ایسا مت کہیں۔ میری بات سنو خولا، میں واپس نہیں آؤں گا لیکن میں وہیں ہوں۔ مجھے زندہ رکھنا، میرے سبق یاد رکھنا، میرا مقصد یاد رکھنا، میرا انتقام یاد رکھنا۔ اسے گویا خولا بلال کے غم سے غرض نہیں تھی۔ خولا بلال کو صرف اپنا غم نظر آیا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی بھائی، میں وہاں سے تھک گئی ہوں۔ میں وہاں کسی کو خوش نہیں کر پا رہی، کوئی مجھ سے خوش نہیں ہو رہا۔ مجھے ساتھ لے چلیں امی کے پاس، مجھے ان کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، اس کا سفید لباس ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ واپس جاؤ خولا، مجھے زندہ رکھنا، جو سبق میں نے سکھائے تھے انہیں یاد رکھنا، انتقام یاد رکھنا، لیکن ظالم مت بننا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کے آس پاس بہت دھند آ گئی تھی۔ مت جائیں پلیز، مت جائیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز دب گئی۔ مجھے زندہ رکھنا خولا، میرا انتقام لینا۔ دھند میں چلتے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ خولا نفی میں سر ہلاتی رہی۔ وہ اسے بلا رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ رجب بلال جا چکا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا، جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہمت سے وہ پتھر ہٹایا اور بھاری ہوتی پلکیں ہلکی سی کھولیں۔ ارد گرد کا دھندلا منظر نظر آیا۔ پلکیں ہلکی سی مزید کھولیں، منظر مزید دھندلا ہوا۔ اس نے پلک جھپکی، دھند کم ہوئی، سفید کمرہ نظر آیا۔ اس نے ایک بار پھر پلک جھپکی، منظر زیادہ واضح ہوا۔ سفید کمرے میں وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کی نظریں مڑیں۔ ساتھ والی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھے بیڈ پر سر رکھے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ خولا نے پلک ایک بار پھر جھپکی۔ وہ کعب تھا، وہ کہاں تھی؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ قبرستان کا منظر، اس کے پیچھے کوئی تھا، سفید لباس والا مرد۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر، کیا وہ سب خواب تھا؟ کعب؟ اس نے دھیرے سے پکارا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دم سیدھا ہوا۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ وہ بے قراری، بے چینی، بے ساختگی جو اس کے لہجے میں تھی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ میں یہاں کیسے؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہو؟ کیا کہیں درد ہے؟ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا نے دوسرے ہاتھ کے سہارے کمر بیڈ پر ٹکاتے سیدھا ہونا چاہا تو وہ فوراً آگے کو ہوا اور اس کی مدد کی۔ تکیہ پیچھے درست کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو اپنا وہی ہاتھ کعب کی طرف بڑھایا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ دوبارہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لمس جنت جیسا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ پس منظر میں بہت سی آوازیں گونج رہی تھیں، بدر کی، رجب کی، دادی کی، لیکن اسے فی الحال سوائے کعب کے کسی کو نہیں سننا تھا۔ میں بے ہوش کی ہوئی تھی، میری جان نکالنے کا شوق ہو رہا تھا۔ وہ مصنوعی غصے سے اونچا سا بڑبڑایا۔ خولا ہلکا سا مسکرائی۔ میرے سر میں درد تھا، بہت شدید درد۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کون سی ٹینشن ہے تمہیں؟ اس نے غور سے خولا کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم رو رہے تھے نا؟ کب؟ جب تم بھائی کی قبر پر آئے اور مجھے دیکھا تب تم رو رہے تھے نا؟ میں نے دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں کیوں روں گا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ نہیں، تم رو رہے تھے۔ کیا تم میرے لیے رو رہے تھے؟ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، گلے میں بہت سے آنسو اٹک رہے تھے لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں نہیں رو رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے چھوڑتا خفا سا پیچھے ہوا۔ ہاتھ مت چھوڑو پلیز، وہ بے ساختہ بولی تو کعب لمحے بھر کو رکا، پھر اس کے دوبارہ ہاتھ تھام لیے۔ اتنی تابیداری؟
تمہیں کیا ہوا ہے خولا، مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے اس قدر نرمی سے پوچھا کہ خولا کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ ہاں وہ پریشان تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نین تارا کی مہندی والے رات ہمارے گھر آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ جب مجھے سچ پتہ چلے گا تو میں پچھتاؤں گی، اور تب تم میرے لیے موجود نہیں ہوگے۔ اب تم مجھے تانا مارنا چاہتی ہو کہ میں زبان سے پھر گیا؟ وہ ہنسی۔ نہیں، میں تمہارا شکریہ کہنا چاہتی ہوں، شکریہ کہ تم موجود تھے، ورنہ میں کسی کنویں میں گر جاتی اور مر جاتی۔ میں حفاظت کے لیے نہ آتا تو میں مر نہ جاتا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نہیں، بادشاہ کی سلطنت میں زیادہ دلچسپی ہے مجھے۔ وہ ہنسی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کاش وہ یہاں اکیلی ہوتی تو رو لیتی۔ کاپ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے خولا کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ میری جان کٹ گدی ہائی سائیں، میری جان نکال لی تھی سائیں۔ خولا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ عقیدت تھی یا محبت؟ وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتا سینے پر رکھ گیا۔ اور اگر میں نے یہ پنجابی یا جو بھی ہے میں نے غلط پروناؤنس کیا ہے تو آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پنجابی آتی نہیں ہے، تو بس جو مجھ سے پڑھا گیا ٹھیک ہے، پھر میں نے ٹرانسلیٹ بھی کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ میں نہیں جانتا خولا، بس تم میرے ساتھ رہو، تمہیں ہر شے معاف ہے۔ تم مجھے قتل کر دو وہ بھی معاف ہے، دل توڑو وہ بھی معاف ہے، تم مجھے انتقام کے لیے استعمال کرو وہ بھی معاف، بس میرے ساتھ رہو۔ اس نے منت کی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی پر دل ہارا تھا، جان ہارنی پڑتی تو گریز نہ کرتا۔ وہ مان گیا، اس عورت کا سحر بری طرح اس پر طاری تھا۔ اگر میں کبھی کہیں چلی گئی تو؟ اس کی زبان اٹکی، لڑکھڑائی، دل تک درد ہوا، روح تک اذیت ہو گئی۔ کعب عباس مر نہ جائے اگر ایسا ہو خولا۔ محافظ کو تلواریں تھمائی گئی تھی، اس نے وہ پھینک کر پھول اکٹھے کر لیے۔ خولا بلال کی ٹوکری ان پھولوں سے بھر گئی۔ مرنے کا شوق ہے تمہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ مارنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ تم مرنے جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم مارنے جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ سوال کر رہی تھی، روح کھینچ رہی تھی، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ جو حکم سائیں۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس دی، ڈرپ لگے ہاتھ سے آنکھ کے کونے پر اٹکا آنسو صاف کیا، پھر کاپ کو دیکھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں وہ کسی قید میں رہا ہو اور اسے اب جا کر خولا بلال کو دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ میں نے بھائی کو دیکھا تھا۔ خواب میں؟ قبرستان میں۔ کعب نہ چوکا نہ ٹٹکا، اس نے بس سر ہلا دیا۔ وہ خولا کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، وہ یقیناً کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر میں نے ابھی اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کا انتقام لوں۔ وہ پیچھے کو ہوتی کعب کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ رکھ کر دو لگاتی میری طرف سے، میری بیوی کو سکون نہیں لینے دے رہا۔ اسے بیک وقت کوئی غصہ اور غم ہوا، وہ بچھڑ چکا ساتھی، گاؤں کی گلیاں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے دو ساتھی، کعب اور رجب۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہو، میرا بھائی تمہارا بھائی میرا دوست تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا خولا، اس کے بعد میں نے دوست کھویا تھا، وہ میرا سرمایہ تھا، اچھے برے دنوں کا ساتھی۔ مر رہا تھا تو معاف تو کر کے جاتا۔ اس کے چہرے پر غم تھے، لاتعداد تھے، تھکن تھی اور بے انتہا تھی۔ خولا کا گلا ضبط سے درد کرنے لگا۔ وہ تمہیں عزیز رکھتا تھا کعب؟ رکھتا تھا تو سن کر جاتا، رکھتا تو اعتبار بھی کرتا، رکھتا تو معافی مانگنے کا موقع بھی دیتا۔ تم جانتی ہو جب اسے کھیت میں دیکھا تو میں نے ویسا درد محسوس کیا تھا جیسا حسین کے مرنے پر کیا تھا، جیسا ابا کے مرنے پر کیا تھا۔ دوست نہیں مرا تھا میرا، سب کچھ مر گیا تھا۔ وہ پہلی بار شکوہ کر رہا تھا، پہلی بار غم بانٹ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ بولتا رہے، کعب عباس دل کا درد نکال دے، اسے معاف کر دینا۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے میں بھی نہیں پہچانوں گا، طے ہوا۔ وہ غم زدہ سی کیفیت کا شکار ہوتا بولا۔ خولا نے سر ہلا دیا، وہ وقت کو پیچھے لے جانا چاہتی تھی، جب رجب تھا، کعب تھا، وہ تھی وہاں، کوئی بدر عبداللہ نہیں تھا وہاں، کچھ اور نہیں تھا۔ میں بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے عزم کیا، عزم دہرایا۔ خولا بلال معاف نہیں کرے گی، ہم دونوں نہیں کریں گے، بات ختم۔ بات ختم، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خولا نے آنکھیں بند کرتے کھولیں، پھر کعب کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور وہ آہستہ سے نکال لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، تم لیٹو آرام سے، وہ نرمی سے کہتا موبائل نکال کے اٹھا۔ خولا نے تھک کر سر تکیے پر گرایا، نظر چھت پر گئی، ذہن کہیں اور گیا۔ میرا انتقام بھول گئی خولا؟ اسے یاد تھا، اسے اب سب یاد تھا۔
اور اسی کے ساتھ میں آج کی ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کل آئے گی، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری اگین فار میں نے 2 دن اسکپ کر دیے، اور کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، گرمی بھی اتنی زیادہ ہے نا، تو بس پھر گرمی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی. میں نے ٹرائی کیا تھا بٹ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، اور آئی ول میک شیور کہ اب آپ لوگوں کو اور انتظار نہیں کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.